بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر اوقات سننے میں آتا رہتا ہے کہ کسی جگہ کوئی انسان دوبارہ زندہ ہو گیا ہے۔ اس شخص نے اپنے مرنے کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کیا اور پھر فوت ہو گیا، یعنی مرنے کے بعد قبر میں آنے والے عذاب کا حال لوگوں کو سنایا اور پھر دوبارہ مر گیا۔ اس طرح کا ایک واقعہ گلگت کی بستی کے ایک قبرستان میں ایک عورت کی قبر میں رونما ہوا۔ اس واقعے کے بارے میں معلوم ہوا کہ ایک آدمی کا گاؤں سے قبرستان میں سے گزر ہوا تو ایک قبر میں سے یہ آواز سنائی دی کہ میں زندہ ہوں، مجھے قبر سے باہر نکالو۔ ایک دو مرتبہ آنے والی آواز کو اس شخص نے اپنا وہم سمجھا۔ جب بار بار آواز آتی رہی کہ مجھے قبر سے باہر نکالو، میں زندہ ہوں، تو وہ شخص فوری طور پر قریبی گاؤں میں گیا اور لوگوں کو قبر میں سے آنے والی آواز کے بارے میں بتایا۔ تو لوگ اکٹھے ہو کر قبرستان میں اس قبر کے پاس پہنچ گئے تو قبر سے مسلسل آواز آ رہی تھی کہ میں زندہ ہوں، مجھے قبر سے باہر نکالو۔ جب تمام لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ آواز قبر سے آ رہی ہے تو انہوں نے فوری طور پر گاؤں کے مولوی صاحب سے رابطہ کیا اور مولوی صاحب کو قبر سے آنے والی آواز کے بارے میں بتایا کہ قبر سے مسلسل یہ آواز آ رہی ہے کہ مجھے قبر سے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ آپ سب نے یہ آواز سنی ہے تو آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ وہ زندہ ہے، تو فوراً جاؤ، قبر کھول دو اور اسے فوری قبر سے باہر نکالو۔ لہٰذا گاؤں کے لوگوں نے حوصلے اور ہمت سے قبرستان میں جا کر قبر کو کھودنا شروع کر دیا تو قبر کا تختہ ہٹاتے ہی ایک عورت جس کا کفن خراب ہو چکا تھا، بالکل برہنہ حالت میں تھی۔ اس عورت نے کہا کہ میرے گھر سے میرے کپڑے لا دو۔ کچھ لوگ اس عورت کے گھر گئے، اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا اور کہا کہ وہ عورت اپنے کپڑے چادر مانگ رہی ہے۔ اس عورت کے رشتہ دار کپڑے اور چادر لے کر فوری قبرستان پہنچ گئے۔ چادر اور کپڑے قبر میں اس عورت کی طرف پھینک دیے گئے۔ اس عورت نے فوری کپڑے پہنے اور چادر اپنے اوپر اوڑھ لی۔ اس عورت نے جیسے ہی کپڑے پہنے اور چادر لیتے ہی اپنے گھر کی طرف تیزی سے دوڑ پڑی۔ گھر پہنچتے ہی اس عورت نے فوری طور پر دروازہ اندر سے کنڈی لگا کر بند کر دیا۔ قبرستان میں موجود تمام لوگ اس عورت کے پیچھے دوڑے۔ وہ عورت اتنی تیز بھاگی کہ ان سب سے پہلے اپنے گھر پہنچ گئی تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بار بار کہا کہ دروازہ کھولو، ہم تمہیں بالکل پریشان نہیں کریں گے، تم ہمیں سکون سے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس عورت نے کہا، میں دروازہ کھولتی ہوں، لیکن میرے کمرے میں وہ باہمت اور حوصلے والے لوگ ہی اندر آئیں جن کے اندر مجھے دیکھنے کا حوصلہ ہو، کیونکہ میں اس وقت ایسی حالت میں ہوں کہ ہر شخص میری حالت کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، اس لیے صرف بہادر اور حوصلے والے لوگ ہی اندر آئیں۔ میری حالت دیکھنے کا ہر شخص میں حوصلہ نہ ہے۔ سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے۔ ہمت کر کے 4-5 بلند حوصلے والے لوگوں نے کہا کہ دروازہ کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ اس نے دروازہ کھولا اور وہ لوگ اندر چلے گئے۔ جیسے ہی وہ لوگ اندر کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ اس عورت نے خود کو ایک چادر میں چھپایا ہوا ہے اور کمرے میں ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔
اندر آنے والوں میں سے کسی نے پوچھا کہ تم پریشان نہ ہو، آرام سے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا واقعہ ہوا ہے۔ جب عورت نے لوگوں کو دیکھا تو اس نے اپنے سر سے چادر ہٹا دی۔ لوگوں نے جیسے ہی اس کے سر کو دیکھا تو سر پر کوئی بال نہ تھا، صرف کھوپڑی تھی، اور کھوپڑی پر جلد بھی نہ تھی، صرف اور صرف ہڈی ہی ہڈی تھی۔ کمرے میں موجود لوگوں نے جب عورت کی یہ حالت دیکھی تو تمام لوگ ڈر گئے اور خوف زدہ ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ اس بے ہوش ہونے والے شخص کو فوری باہر لے جایا گیا۔ لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تمہارے سر پر بال اور جلد نہ ہے، صرف کھوپڑی ہے، تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی ہے؟ اس عورت نے بتایا کہ جب میں زندہ تھی تو گھر سے نکلتے وقت میں اپنے سر پر دوپٹہ یا چادر نہ رکھتی تھی۔ میں جان بوجھ کر ننگے سر گھر سے باہر جاتی تھی۔ میں پردہ نہ کرتی تھی۔ میں لوگوں کو اپنے بال بڑی شان اور تکبرانہ انداز میں دکھاتی تھی تاکہ لوگ میرے بال دیکھ کر میرے بالوں کی تعریف کریں، اور جب لوگ میرے بالوں کی تعریف کرتے تو میں بڑی خوش ہوتی تھی۔ میرے والدین مجھے پردے میں رہنے کی بار بار تلقین کرتے تھے، لیکن میں اپنے والدین کی بات نہ مانتی تھی۔ پھر مرنے کے بعد جیسے ہی قبر میں پہنچی تو فرشتوں نے میرے ہر ایک بال کو اس طرح نوچا کہ ہر بال کے ساتھ جلد بھی کھینچی جاتی۔ اسی وجہ سے اب میرے سر پر نہ کوئی بال ہے اور نہ ہی جلد ہے۔ پھر اس عورت نے اپنے منہ سے جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو اس عورت کا بھیانک چہرہ دیکھ کر لوگ مزید ڈر گئے اور خوف زدہ ہو گئے۔ اس عورت کے چہرے پر صرف دانت اور ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس عورت کا اوپر کا ہونٹ، نیچے کا ہونٹ، ماتھے اور رخساروں کا گوشت بالکل موجود نہ تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تیرے چہرے کا یہ حال کیسے ہوا؟ تیرے چہرے پر ہونٹ اور رخساروں پر گوشت کیوں نہ ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں اپنے ہونٹوں پر ہر وقت لپسٹک اور چہرے پر میک اپ کرتی رہتی تھی اور غیر مردوں کے سامنے جاتی تھی تاکہ وہ میری طرف متوجہ ہوں اور میرے حسن کی تعریف کریں۔ میرے والدین نے مجھے بار بار میک اپ کرنے سے روکا اور کہتے رہے کہ اللہ کو یہ بے پردگی پسند نہ ہے۔ میں نے اپنے والدین اور اپنے اللہ کی کوئی بات نہ مانی اور نافرمانی کی۔ مجھے اس کی یہ سزا ملی کہ میرے ہونٹ کاٹ دیے گئے اور رخساروں کا گوشت نوچ لیا گیا، اسی لیے میرے چہرے پر نہ ہونٹ ہیں اور نہ ہی رخساروں پر گوشت ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں کھول کر لوگوں کو دکھائیں۔ اس کے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں میں کوئی ایک بھی ناخن موجود نہ تھا۔ لوگوں نے پوچھا، انگلیوں کے ناخن کیسے ختم ہوئے؟ اس عورت نے کہا کہ میں اپنے ناخنوں پر ہر وقت ناخن پالش لگا کر رکھتی تھی تاکہ لوگ میرے ناخنوں کی تعریف کریں، اس لیے میری انگلیوں کے ناخن کھینچ لیے گئے۔ اس عورت نے کہا کہ میں جب بھی گھر سے باہر جاتی تھی تو یہ تمام کام، سر پر دوپٹہ یا چادر نہ لینا، ننگے سر باہر جانا، ہونٹوں پر ہر وقت لپسٹک لگانا، چہرے پر ہر وقت
میک اپ کرنا، پاؤں اور ہاتھوں کی انگلیوں پر ناخن پالش لگا کر باہر جاتی تھی تاکہ غیر مرد میری تعریف کریں۔ لہٰذا میں اچانک فوت ہو گئی اور مجھے توبہ کا موقع نہ ملا۔ جیسے ہی میں مرنے کے بعد قبر میں لائی گئی تو مجھے یہ سزائیں دی گئیں۔ میرے سر کے بال نوچ دیے گئے، ایک ایک بال اس طرح نوچا جاتا تھا کہ ہر بال کے ساتھ جلد بھی اتر جاتی تھی۔ یہ درد انتہائی تکلیف دہ اور ناقابل برداشت تھا۔ میرے ہونٹ کاٹے گئے، ناخن کھینچے گئے۔ ان تکلیفوں سے میری چیخیں نکل جاتی تھی۔ اس کے بعد فوری لوگوں نے پوچھا کہ تمہاری گردن، ہاتھ، بازوؤں، پاؤں اور جسم پر گوشت بالکل ٹھیک ہے، یعنی تمہارا باقی جسم صحیح سلامت ہے، یہ کیسے بچ گیا؟ اس عورت نے فوری جواب دیا کہ باقی جسم کے حصے کو میں نے کبھی بھی بے پردہ نہ کیا تھا، باقی میرا تمام جسم ہر وقت پردے میں رہتا تھا اور جسم پاک صاف تھا، اس لیے باقی جسم کو سزا نہ ملی۔ اسی وجہ سے سر، چہرہ اور ناخنوں کے علاوہ باقی جسم بالکل صحیح سلامت ہے۔ یہ دردناک باتیں کرنے کے بعد وہ عورت اسی جگہ زمین پر بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان لاش ہو گئی۔ چنانچہ گاؤں کے لوگوں اور رشتہ داروں نے اس عورت کو دوبارہ قبرستان میں دفن کر دیا۔ قابل احترام خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے بے پردہ عورتوں کے انجام اور عذاب سے آگاہ کیا ہوا ہے۔ بے پردہ عورتوں کی سزا عبرتناک اور ہولناک ہے۔ مرد و خواتین ایسے واقعات سے عبرت حاصل کریں اور اپنے گناہوں کی فوری آج ہی اور بلکہ ابھی توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو گناہوں سے پاک کر دے اور توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔